بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلافت ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور نائب ہیں، اور دیگر انبیاء علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ رہے۔ ان خلافتوں میں فرق کیا ہے؟ آسانی کے لیے یوں سمجھیں کہ رسالت محمدی کی خصوصیات کیا ہیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں وہ چیزیں جو دوسرے انبیاء علیہ السلام سے آپ کو ممتاز اور جدا کرتی ہیں اور فوقیت بخشتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ ان میں سے چند ایک کی طرف میں مختصر طور پر اشارہ کرتا ہوں۔ اول یہ کہ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے، ان کی یہ خلافت عرضی یعنی ان کی نبوت کسی خاص قوم کے لیے تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مخصوص قوم کی طرف آئے، حضرت لوط علیہ السلام دوسری قوم کی طرف ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قوم کی طرف ہیں۔ اس طرح تمام انبیاء علیہ السلام کا دائرہ نبوت یا اللہ تعالیٰ کی خلافت کا جو دائرہ ہے وہ ایک قوم تک محدود ہے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کسی خاص گروہ یا کسی خاص قوم کے لیے نہیں، دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے۔ آپ کی نبوت اور رسالت انسانوں کے گروہوں اور قبیلوں اور قوموں کی طرف عام ہے، اس میں کوئی یاد اور خصوصیت نہیں ہے کسی کی کہ آپ اس قوم کے رسول ہیں اور اس کے نہیں ہیں۔ خود قرآن کریم میں اس کا اعلان کروایا گیا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جس طرح پچھلے انبیاء علیہ السلام کی نبوت کسی قوم کے ساتھ مخصوص ہوتی تھی، اسی طرح وہ جغرافیائی اعتبار سے ایک خاص علاقے تک محدود ہوتی تھی۔ حضرت صلی اللہ کوئی نبی کسی بستی کے لیے ایک آتا، کسی شہر کے لیے، 2-3 بستیوں کے لیے، 5-6 بستیوں کے مرکز میں آ جاتا، کسی ملک میں آ جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام زمین کے جتنے خطے ہیں سب کے لیے ہیں، ان میں کوئی علاقہ محدود نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جغرافیائی حدود سے بالاتر ہے، اور اس میں کوئی اس طرح کا خط امتیاز نہیں کھینچا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے کے رسول ہیں اور اس کے نہیں ہیں۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں وہ ایک خاص وقت تک محفوظ رہتی تھی، رفتہ رفتہ ان میں تحریفات شروع ہو جاتی، تبدیلیاں آنے لگتی، اور بالآخر وہ تعلیمات یا تو دنیا سے فنا ہو جاتی یا غلط سلط شکل میں باقی رہتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے 2 قسم کی، قرآن اور سنت، ان میں قرآن کی حفاظت کا تو اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کیا ہے، اور اس کے الفاظ اور معانی کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی یہ کتاب نصیحت اتاری ہے اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور جو تعلیمات کا دوسرا حصہ ہے جن کو ہم حدیث رسول کہتے ہیں، ان کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے ایسا شاندار انتظام ہے کہ ایک جماعت قیامت تک ایسی باقی رہے گی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور آپ کی سنتوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھے گی، اور گو کہ زوال کتنی ہی شدت کے ساتھ آ جائے اور اسلام کتنا ہی مضمحل ہو جائے اور کمزور ہو جائے، یہ کتاب و سنت کی حفاظت کرنے والی جماعت قائم دائم رہے گی، اور اس جماعت کے علمی طور پر غلبے کی ذمہ داری گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ میری امت میں سے ایک جماعت حق پر قائم رہے گی اور وہ غالب رہے گی۔ یہ حدیث کا مضمون ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور آپ کی تعلیمات زمانے کے تقاضوں کا ساتھ دیں گی، یعنی زمانہ کروٹ بدلے، ترقی ہو جائے یا تنزل ہو جائے،
اور ہر زمانے کے تقاضے جدا ہوتے ہیں، زمانے کے تقاضے بدل جائیں، لوگوں کی ترجیحات بدل جائیں اور اقدار بدل جائیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تعلیمات لے کر آئے جو زمانے کی ہر رفتار کا ساتھ دیں گی۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ترقی ہو گئی اور معیارات بدل گئے، انسان کے خیالات بدل گئے تو جو آج سے 1400 سال پہلے انسان کے جو تقاضے تھے وہ آج کے انسان کے نہیں ہیں، بہت مختلف ہیں، ترجیحات کا فرق ہے، لیکن تعلیمات جیسے اس زمانے میں کافی و شافی تھی اسی طرح آج بھی کافی و شافی ہیں، یہ ہر زمانے کا ساتھ دیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات۔ اور پانچواں فرق یہ ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ جن زبانوں میں تھیں ان زبانوں میں سے اکثر زبانیں دنیا سے ناپید ہو گئی یا ان کو سمجھنے اور جاننے والے کم ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہدایت ہیں یعنی قرآن و سنت، یہ ایک زندہ زبان میں ہے جو دنیا کے 20 سے زیادہ ملکوں کی قومی زبان ہے، عربی میں ہے، جس کو سمجھنے والے دنیا میں کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ اور چھٹا فرق یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پر آ کر چونکہ نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں ایسے اصول چھوڑ دیے جن اصول کی روشنی میں اجتہاد کا دروازہ کھول دیا گیا اور قیامت تک پیش آنے والے مسائل کو قرآن و سنت کی کہ اصولوں کی روشنی میں حل کیا جا سکتا ہے، چاہے میڈیکل میں ترقی ہو جائے، نئی نئی صورتیں دریافت ہو جائیں، بزنس میں ترقی ہو، اس کے طریقہ کار نئے نئے آ جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اس کے علاوہ جو بھی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں ایسے اصول چھوڑے ہیں جن اصولوں کی روشنی میں نئے پیش آنے والے مسائل کا حل نکلتا رہے گا۔ ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے مجموعے کو معصوم قرار دیا۔ معصوم ہونا انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہے ذاتی طور پر، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مجموعہ معصوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لن تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ اسی لیے یہ اجماع امت کا اصول نکالا گیا ہے کہ پوری امت متفقہ طور پر اگر کوئی بات طے کر لے، کسی مسئلے پر سب کا اتفاق ہو جائے تو وہ مسئلہ دین میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ مسئلہ حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر خصوصیات ہیں، تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، ہم نے مختصر طور پر چند خصوصیات کی طرف اشارہ کیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اللہ، آپ کا خلیفۃ اللہ ہونا دوسرے انبیاء علیہ السلام کی خلافت سے ممتاز ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔